अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? ठीक ठाक है, खैरियत से है? मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरी माएँ, मेरी बड़ी बहनें, छोटी बहनें, मुझे उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगी, खैरियत से होंगी। अच्छा, मैं आपके साथ वो आयतें शेयर करूँगी जिनसे मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा तब्दीली आई, और अगर आप भी सुनेंगे, शायद आपने सुनी हो लेकिन उस तरह ना सुनी हो जिस तरह अब आप सुनेंगी। और आपके सामने अगर ये वीडियो आई है तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिएगा। ये अल्लाह पाक की मदद तौफीक से आई है ताकि आप भी इन पर गौर व फिक्र करें और अभी से अपनी इस्लाह करें, ताकि आखिरत में हमें इन चीज़ों का पछतावा ना हो। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में बहुत सारे मुकामात पर वो सारा नक्शा खींचा है जो क़यामत के दिन अफसोस करेंगे लोग, और बहुत ज़्यादा दुख होगा कि हमने क्या कर दिया, हमें क्या करना चाहिए था। ये सारी चीज़ें होनी हैं, और क़यामत का दिन बहुत बड़ा दिन कि जब हमारे अमाल नामे खोले जाएंगे, अल्लाह ताला के सामने हम हाज़िर होंगे और हमारा हिसाब किताब होगा। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें अल्लाह ताला ने हमें कुरान मजीद में बयान कर दी हैं जो लोगों ने कहनी है क़यामत के दिन। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने हिदायत दी, फिर कुरान मजीद पढ़ने की तौफ़ीक दी, और फिर ऐसी आयतें जिनके ज़रिए से हम बच सकते हैं ऐसे लोगों में होने से जो कि कहेंगे कि काश मैं ऐसा हो जाता, काश मैं ये कर लेता। तो मैं आज की वीडियो में आपको वो आयतें बताऊंगी। वैसे तो कुरान, सारे ही कुरान ऐसे है कि जैसे समंदर नहीं होता, जितना आप गहराई में चले जाएं आप जाते ही चले जाते हैं, आपको इसका कहीं पे भी एंड नहीं नज़र आता। तो कुरान मजीद को जितनी दफ़ा भी हम पढ़ें ना, हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, हमें नसीहत मिलती है। लेकिन नसीहत भी वही लोग हासिल करते हैं जो ईमान वाले हैं, जिनके दिल में तलब है। मेरी प्यारी सिस्टर्स, मैं आप सबसे भी यही कहूँगी कि नमाज के बाद ज़रूर 15-20 मिनट कुरान मजीद पढ़ा करें, तर्जुमे के साथ पढ़ें ताकि आपको समझ आए और अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं। फिर ही हमारे लिए आसानी होगी और हम उस पर अमल कर सकेंगे। कुछ मैंने आयतें हैं जो लिखी हैं, मैं आपके साथ स्क्रीन पे शेयर करूँगी, और इंशाल्लाह अगर आप गौर व फिक्र करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में भी बहुत तब्दीली आएगी, जैसे मेरी ज़िंदगी में आई। मुझे अल्लाह ताला ने हिदायत दी, मुझे अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी, सोचने समझने की तौफ़ीक जब बंदे को मिल जाती है ना तो वो बंदा गुनाहों से बचता हुआ और नेक काम करता हुआ अपने रब के करीब करीब होता चला जाता है। मेरी प्यारी सिस्टर्स, सबसे पहली जो आयत है वो है सूरह अल बकरा की। मेरी प्यारी सिस्टर्स, आयतों पर गौर व फिक्र ज़रूर करिएगा और कोशिश करिएगा अपनी इस्लाह करने की। 44 है, क्या लोगों को भलाई का हुक्म करते हो और ख़ुद अपने आप को भूल जाते हो? बावजूद ये कि तुम किताब पढ़ते हो, क्या तुम भला अक्ल नहीं रखते? तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि खुद कुरान मजीद पढ़ रहे हो, लोगों को कह रहे हो ऐसे कर लो, वैसे कर लो, इस तरह कर लो, उस तरह कर लो, लेकिन अपने ऊपर अमल नहीं है उस चीज़ का। ये बहुत ज़्यादा बड़ी और गहरी बात है, और यकीन माने अगर इस आयत पर बहुत ज़्यादा गौर व फिक्र किया जाए ना तो वाकई ऐसा है कि हर बंदा कोशिश करता है कि मैं दूसरे की इस्लाह करूं, जबकि अपने आप को बदलने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करता। मेरी प्यारी सिस्टर्स, मैं अपनी ही मिसाल आपके साथ शेयर करूंगी कि जब मैं मेकअप वगैरह की वीडियोस बनाती थी ना, तो ऐसा नहीं है कि मेरे दिल में ईमान नहीं था, मेरे दिल में तलब नहीं थी। मैं दीन की भी बात करती थी, मैं अपने अल्लाह की भी बात करती थी, लेकिन पता क्या होता था, बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलती थी, तो आप क्या कर रही हैं। तो मुझे बहुत ज़्यादा ये चीज़ महसूस होती थी, और जब मैंने ये आयत गौर से पढ़ी थी ना, और ये ऐसे होता है कि हम कुरान मजीद तो पढ़ रहे होते हैं, लेकिन जब अल्लाह ताला आपको वो तौफीक देते हैं ना, किसी एक आयत पे आपका ज़रूर जो है ना वो जहन रुक जाता है और आप गौर व फिक्र करते हैं, तो वो अल्लाह ताला की तरफ से होता है। ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस आयत पर गौर व फिक्र करने की तौफीक दी और मेरी इस्लाह की इस आयत के ज़रिए से कि मैं क्या कर रही हूँ और मैं किन चीज़ों का हुक्म दे रही हूँ। तो इंसान को सबसे पहले अपनी इस्लाह करनी चाहिए और फिर दूसरों को कहना चाहिए। मेरी प्यारी सिस्टर, सूरह अल सजदा की आयत नंबर 12 है। अल्लाह ताला इसमें बयान कर रहे हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, काश कि आप देखते जब कि गुनहगार लोग अपने रब के सामने सर झुकाए खड़े होंगे ना, कहेंगे कि ऐ हमारे रब, हमने देख लिया और सुन लिया, अब तो हमें वापस लौटा दे, हम नेक अमाल करेंगे, हम यकीन करने वाले हैं। आप सोचें,
کہ دیکھیں قرآن مجید آ چکا ہے، قرآن مجید میں کتنی آیتیں ہیں، پورا قرآن مجید ہی نصیحت سے بھرا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نشانیاں دی عقل مندوں کے لیے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، سارا کچھ آنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا، اور آخرت میں یہ کہہ رہے ہیں لوگ کہ یا اللہ ہم نے سب کچھ دیکھ لیا ہے، سن لیا ہے، ہمیں یقین آ گیا، آپ نہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دیں۔ کتنی زیادہ میں کہتی ہوں افسوس اور دکھ والی بات ہے کہ ہم اپنی زندگی کی بالکل بھی قدر نہیں کرتے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک دفعہ ہی دیا ہے، اور جب ہم سے یہ نعمت چھن جائے گی اور جب ہمارا ٹائم پورا ہو جائے گا تو ہمیں اس چیز کی قدر اگر آئے گی بھی نا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ بات شیئر کرنے لگی سورہ النساء کی آیت نمبر 73، جس کا ترجمہ ہے کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی کو پہنچتا۔ کن لوگوں کے ساتھ؟ ایمان والے، نیک، اللہ کے فرما بردار، جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کیا، جو جنت کے وارث ہیں، ان لوگوں کے ساتھ ہوتا۔ یہ جو مجرم ہوں گے، جو کافر ہوں گے، جو نافرمان ہوں گے، ان کو اس چیز کے اوپر بہت زیادہ شرمندگی ہوگی، اور وہ یہ کہیں گے کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہوتا۔ میری پیاری سسٹرز، اب آپ نے یہ آیت سنی، اس پر آپ نے غور و فکر کرنا ہے، آپ نے اپنی اصلاح کرنی ہے، اس سے نصیحت حاصل کرنی ہے۔ اس آیت کو سن لینے کے بعد اگر آپ اس سے منہ پھیر لیں، اور اگر آپ جو ہونا ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے بتا دیا ہے اس پر عمل نہیں کریں گے تو پھر کاش ہی رہ جائے گا، اور ہم نے ایسے نہیں بننا۔ اپنی اصلاح کرنی ہے، نصیحت حاصل کرنی ہے۔ اگلی آیت جو سورہ الکہف کی ہے، 42 آیت ہے، جس کا ترجمہ ہے کاش میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ کرتا۔ آج کل آپ سب کو پتہ ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے کہ، اور بالکل بھی اس بات کا خیال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو شرک بہت زیادہ ناپسند ہے۔ تو کوشش یہ کریں، میں بہت زیادہ اس کے اوپر ڈیٹیل میں بات نہیں کروں گی، لیکن میں آپ سب سے اتنا کہوں گی کہ آپ سب کو اگر کچھ بھی چاہیے نا، آپ کسی بھی وقت اپنے رب سے مانگ سکتے ہیں۔ آپ لیٹے ہوئے ہیں، آپ اٹھے ہوئے ہیں، آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کہیں پہ بھی کیسے بھی ہیں، آپ اپنے اللہ سے مانگیں، آپ اپنے اللہ سے کہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے ہی آپ کو دینا ہے، تو کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کا شریک نہ ٹھہرائیں۔ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 27 کا ترجمہ میں اب آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا، اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا، ہائے کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی راہ اختیار کی ہوتی۔ دیکھیں یہ بھی افسوس ہوگا مجرموں کو جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو نہیں کیا، ان کی اطاعت نہیں کی، جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ، ان کو فالو کرتے ہوئے ان کی سنت کے مطابق زندگی نہیں گزاری، تو میری پیاری سسٹرز وہ یہی کہیں گے کہ کاش میں نے فالو کیا ہوتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور پھر اس کاش کا کوئی فائدہ نہیں ہے، وہاں پہ کوئی فائدہ نہیں ہے، سزا ملنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ میں جلانا ہے، تو کوشش کرنی ہے کہ اس آیت سے نصیحت حاصل کرنی ہے اور بچنا ہے، اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے اہل و عیال کو بچائیں، اپنے آپ کو بچائیں جہنم کی آگ میں جلنے سے۔ تو جس کو بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت چاہیے تو اس کو چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرے، اور زندگی اٹھنا بیٹھنا چلنا کھانا پینا ہر چیز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، سنت کے طریقے کے مطابق کریں۔ اب میں آپ کے ساتھ سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 25 سے 28 آیتیں ہیں، یہ بھی بہت زیادہ غور و فکر کرنے والی اور نصیحت حاصل کرنے والی آیتیں ہیں، کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز، ہر بڑی سے بڑی چیز کرامن کاتبین لکھ رہے تھے، تو وہ جب ان کے ہاتھ میں دی جائے گی تو کہیں گے کہ کاش کہ مجھے کتاب نہ دی جاتی اور میں جانتا ہی نہ حساب کیا ہے، کاش کہ موت میرا کام ہی تمام کر دیتی، میرے مال نے مجھے کچھ نفع نہ دیا، میں نے تو دیکھیں لوگ صرف پیسے کمانے کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، میں بس کامیابیاں مجھے مل جائیں، میں امیر ہو جاؤں، پتہ نہیں پیسے سے کیا کر لینا ہے، لیکن
آخرت میں بہت بڑا افسوس رہے گا کہ میرا پیسہ بھی میرے کام نہیں آیا، میں نے نیک کام بھی نہیں کیے، اللہ کی فرما برداری بھی نہیں کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی نہیں کی، اور کاش موت ہی بس اگر آ گئی تھی تو موت ہی رہتی، مجھے دوبارہ زندہ نہ کیا جاتا، نہ مایا مال میرے ہاتھ میں نہ آتا، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ اب کیا ہوگا میرے ساتھ، اب مجھے سزا دی جائے گی، جہنم کی آگ میں جلایا جائے گا اور میرا حساب کتاب ہوگا، جو کہ اسے پتہ ہے کہ میں نے کیا 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 ہے اپنی زندگی میں۔ سورہ الاحزاب 66 آیت ہے جس میں لوگ کہیں گے اے کاش ہم نے اللہ کی فرما برداری کی ہوتی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی۔ اس چیز کا بھی افسوس کرنا ہے لوگوں نے، یہ اللہ تعالیٰ نے وہ ساری آیتیں بیان کی ہیں، یہ سب کچھ ہونا ہے۔ میری پیاری سسٹرز، کوشش کریں اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گزاریں، اور کوشش کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بتائے ہوئے طریقے ہیں آپ نے ان پر چلنا ہے، تو یہ ساری چیزیں ہونی ہیں۔ آیتیں میں نے پڑھی ہیں اور جو آیتیں آپ نے سنی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ ہمارا ان لوگوں میں بالکل بھی شمار نہ کریں جو کہ ایسے لوگ ہوں گے، جو مجرم ہوں گے، جو کاش کہنے والے ہوں گے، جو افسوس جنہیں ہوگا، جن کے چہرے سیاہ ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا شمار ان لوگوں میں کرے جو ایمان والے ہوں گے، جن کے چہرے روشن ہوں گے، جن کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے۔ میری دعا ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا میری پیاری سسٹرز، قرآن مجید پڑھا کریں، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اس میں جو ہے نا ہمیں چیزیں بتائی ہیں جو ہونے والی ہیں، جو ہونی ہیں، تو اگر ہم پڑھیں گے تو ہمیں بچ سکیں گے نا، اگر ہم پڑھیں گے ہی نہیں تو پھر آپ کس منہ سے کہیں گے کہ یا اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، جب کہ سب کچھ پتہ ہوتا ہے۔ اگر آپ قرآن نہیں بھی کھولتے تو کہیں نہ کہیں سے تو آیت سامنے آپ کی آتی ہوگی، کہیں نہ کہیں سے کوئی تو کچھ نہ کچھ کہتا ہوگا، لیکن آپ اس چیز کے اوپر یقین نہیں کر رہے، آپ اس چیز پر عمل نہیں کر رہے، اس میں آپ کا قصور ہے۔ جب تک زندگی ہے تب تک وقت ہے، تب تک موقع ہے، جب زندگی ختم تب آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے، صرف کاش رہ جائے گا اور ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، آپ اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں، اپنی اصلاح کر سکتے ہیں، سچے دل سے توبہ کر لیں، اپنے رب کے قریب ہو جائیں، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں بھلائی ہے۔ میری پیاری سسٹر، چینل ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، جب بھی نیو ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو نوٹیفیکیشن بھی مل جائے گا۔ اگر آپ نے سبسکرائب کیا ہوگا، بیل آئیکن پریس کیا ہوگا، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میں نے نیو ویڈیو اپلوڈ کی ہے، اور لازمی میری ویڈیو کو شیئر کیجیے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر، تاکہ سب تک یہ چیزیں پہنچیں اور سب اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، نصیحت حاصل کریں، کامیابی اسی میں ہی ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا،